मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन लौ अंज़लनल क़ुरआन لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله
alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. ही गांव का ये फर्जंद तैयब एहसान जो बड़े खूबसूरत अंदाज में आपके सामने कुरान हकीम को तिलावत कर रहा था। अब तिलावत कुरान पाक के बाद मैं दावत देता हूँ मुबीन सिद्दीकी साहब को कि वो आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कलिमात कहें। मुबीन सिद्दीकी साहब। आप अलैहि सलातो वस्सलाम की शान में 2-3 अशार समात फरमाएं। जिब्राइल बुलंद मुकाम तेरा,
جبرائیل بلند مقام تیرا کائنات دا تو حسن و جمال تکیا جبرائیل بلند مقام تیرا کائنات دا تو حسن و جمال تکیا سارے نبیاں نال ریا ہے وا تیرا سارے نبیاں دا جاہ و جلال تکیا سارے نبیاں نال ریا ہے وا تیرا سارے نبیاں دا جاہ و جلال تکیا لگے کہن جبرائیل امی بے شک لگے کہن جبرائیل امی بے شک مصر وچ میں حسن و جمال تکیا لگے کہن جبرائیل امی بے شک مصر وچ میں حسن و جمال تکیا پرماد پہ گئے مستانے حسن سارے حضرت آمینہ دا جدو لال تکیا پرماد پہ گئے مستانے حسن سارے حضرت آمینہ دا جدو لال تکیا پھر کیوں نہ کہندا جاواں نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا یار جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا اور بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا ابو بکر اور عمر ہے بالا غنی علی بھی ہے سب سے اعلیٰ ابو بکر اور عمر ہے بالا غنی علی بھی ہے سب سے اعلیٰ قسم خدا کی جو مانے ان کو جنت میں اونچا مقام ہوگا قسم خدا کی جو مانے ان کو جنت میں اونچا مقام ہوگا
نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ السلام علیکم۔ یہ تھے آپ کے سامنے مبین صدیقی صاحب، جو بڑے خوبصورت الفاظ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی فرما رہے تھے، اور شاعر کے الفاظ میں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اور حضرت حسان نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ حضور اتنے خوبصورت تھے کہ کسی نظر نے آپ جیسا حسین پہلے دیکھا ہی نہیں، اور کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں۔ کہا یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ بارگاہ الہی میں کھڑے تھے اور مالک کائنات کو کہہ رہے تھے کہ مولا مجھ کو ایسا بناتا چلا جا، آپ کہتے چلے گے اور خالق کائنات آپ کو بناتے چلے گے۔ کسی نے کہا کہ حضور کا چہرہ وہ تلوار کی دھار جیسا تھا، کسی نے کہا کہ آپ کا چہرہ وہ قرآن کے ورق جیسا تھا۔ الغرض یہ کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچائے خوبہ ہما دارت تو تنہا داری۔ کائنات کی ساری خوبصورتیاں اکٹھی کر لی جائیں لیکن آقا کائنات کے چہرے کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے محترم و مکرم اکرم زاہد بٹوی صاحب بھی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، اور ان کے خطاب سے قبل میں جلسے کے صدارتی کلمات کہنے کے لیے اپنے بزرگ عالم دین محترم و مکرم حافظ عبدالغفار نقیب صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور صدارتی کلمات کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد کروڑا درود و السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی تے اسٹیج تے تسی ویکھ رہے ہو فاضل ذی شان میری جماعت دے نوجوان خطیب اور میرے چھوٹے بھائی حضرت مولانا قاری محمد اکرم زاہد بٹوی صاحب مطال اللہ بطول حیاتہ جلوہ افروز نے انشاءاللہ العزیز انہوں دا مفصل خطاب ہوئے گا۔ میں ایک دو باتیں کر کے اجازت چاہواں گا۔ جلسے دا عنوان ہے پیغام اہل حدیث، یعنی اہل حدیثاں دا پیغام کی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اہل حدیثاں دا پیغام
اہل حدیث کی دعوت اللہ دا قرآن ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد اللہ دا فرمان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے حجۃ الوداع دے خطبے دے اندر جڑا پیغام ارشاد فرمایا، بہت بڑا بلیغ و فصیح خطبہ سی، لیکن وہ سارے خطبے دا نچوڑ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تواڈے اندر اپنا پیغام، تواڈے اندر اپنی بات چھڑ کے جا رہے ہیں. فرمایا جیڑا میرا امت محمدیہ دا فرد و بشر اس پیغام تے عمل پیرا رہے گا، انہوں دنیا دی کوئی طاقت جڑی گمراہ نہیں کر سکے. اور آپ اپنے خطبہ مسنونہ دے اندر بھی اینا بچیاں چپ کراؤ جڑے باہر کر دیو نا، خطبہ مسنونہ دے اندر بھی اس پیغام نو ہر خطبے دے اندر بیان فرمان دے، اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ فرمان دے میرے صحابہ، اس دنیا دے اندر بہترین بات، بہترین خطاب اور بہترین پیغام جو ہے میں محمد دی بات اور رستہ ہے. اور سب تو بہترین کتاب جدا پیغام آپ نے عام ارشاد فرمایا وہ ہے اللہ دی کتاب. اور اس فصیح و بلیغ خطبے دے اندر بھی آپ نے جڑا پیغام امت واسطے قیامت تک چھڑیا، ترکت فیکم امرین، فرمایا میرے امت دے لوگوں، اے میرے صحابہ، میرے اس پیغام دیا دو چیزاں نے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. فرمایا میں اللہ دے نبی اپنے پیغام دی شکل دے اندر تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں. لم تضلوا، تسی ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے، یا تو دنیا دی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکے گی. ما تمسکتم بہما، جنہ چر اینا دوانو مضبوطی دے نال تھامے رکھو گے. اور کیڑا پیغام ہے؟ کتاب اللہ. کیڑا پیغام ہے؟ بولو. کتاب اللہ ایک اللہ دا کلام و سنتی، اور ایک میں محمد رسول اللہ دی سنت ہے. اور جڑا اس پیغام نو مندہ تسلیم کرتا ہے، او دے بارے دن اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر یہ بات بیان فرمائی. فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. فرمایا جڑے مومن بندے اللہ کو ڈردے نے، گل سچی تے کھری کردے نے، اللہ انہاں دے اعمال بہتر فرما دیندے نے، انہاں دے گناہ معاف فرما دیندے نے. اور پیغام کی ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ، فرمایا جڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، وہ بندہ دنیا اندر بھی کامیاب ہے، قیامت میں کامیاب اور کامران ہے. اہل حدیث دا پیغام اللہ دے قرآن دی دعوت ہے. اہل حدیث دا پیغام محمد اللہ دی حدیث دی دعوت ہے. اہل حدیث دا پیغام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی طیبہ حیات دا مقصد ہے. اور جڑا بندہ اس پیغام نو عام کرتا ہے، اس پیغام نو عام کر کے اور اے دیتے عمل پیرا ہوندا ہے،
پھر میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اس بندے نو میں اللہ دا نبی کل قیامت والے دن اپنے نبوت والے ہتھاں دے نال حوض کوثر دا پانی پلا دیاں گا۔ جڑا بندہ اس پیغام تے عمل پیرا ہے اور ایک پیغام جڑا نبی دین والا ہے، او دی عظمت، او دی رفت و بلندی کیسی ہے۔ قیامت دا دن یوم ترونہا تزال کل مرضیہ اما ارضت و تزا کل ذات حملہا وتر الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید۔ کوئی کسی دا والی وارث نہیں، نشے دے اندر بندے بے ہوش، حمل والی عورت دا حمل ضائع، ماں نو پتہ نہیں میرا بچہ کتھے گیا ہے، لیکن جس نبی نے پیغام دیتا ہے اس نبی دی عظمت کیا، جسے بھی حافظ مبین صدیقی صاحب میرے محبوب پیغمبر دی عظمت بیان فرمان دینے پہ، او نبی دی عظمت اور اس نبی دے منن والے دی عظمت کیسی ہے۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ نبیاں دے نال جنت دا داخلہ، صدیقین شہداء صالحین دے نال جنہ اس اہل حدیث دے پیغام دی دعوت المینوان تسلیم کر لیا۔ اور نبی علیہ السلام دی عظمت، جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا، جبریل فرشتہ سید ملائکہ کا تھامے ہوئے ہیں باغے، دیکھو عجب نظارہ، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، کہے کہ اب بخشش دے میری امت کو غفارا۔ نبی علیہ السلام دا پیغام اللہ دا قرآن ہے، اور اسی واسطے تسی ویندے ہو کتنے دعوت اہل حدیث ہے، کتنے پیغام اہل حدیث ہے، کتنے سیرت النبی دی کانفرنس ہے، اور سامنے اشتہار لگ گیا ہے، کی لکھیا جی دے اتے سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایو سید البشر ہستی ہے کہ زمین و اسمان دے 14 طبق جڑے نے، اے مل کے بھی اے سید البشر دی عزت اور مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سید البشر کانفرنس، اہل حدیث یوتھ فور تحصیل ڈسکا، یوتھ فور دے نوجوان، مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل ڈسکا دے علماء کرام، انشاءاللہ العزیز اس کانفرنس ہر سال کراندے نے 11 ربیع الاول بعد نماز عشاء برلب سڑک جامعہ مسجد عزیزیہ نزد کچہری چوک کے اندر ہو رہی ہے، اور میں امید واشک رکھنا کہ انشاءاللہ حسب سابق تسی دے اندر حاضر، بولو آواز نہیں آئی، چاول جابجہ تھوڑے کھاتے ہیں، جنہ جانا ہاتھ کھڑے کرو انشاءاللہ۔ سید سیرت البشر دے اندر انشاءاللہ یہ بھی پیغام اہل حدیث ہے، یہ بھی دعوت اہل حدیث ہے، یہ بھی للکار اہل حدیث ہے۔ اسیانیہ لوگوں، ہر ایک دی بات چھڑیا گزارا ہو سکتا ہے، اگر محمد دی بات چھڑ دیا دے کتنے بھی سانوں ٹوئی نہیں مل سکے۔ نبی علیہ السلام دی عظمت، میرے نبی دا پیغام اللہ دا قرآن ہے، اور اپنا فرمان ہے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔ نماز جو ہے وہ دین کی وہ بنیاد اور اساس ہے جس کے اوپر دین کی چھت کھڑی ہے،
اگر اس کو گرا دیا جائے تو گویا کہ دین کو گرا دیا جاتا ہے۔ مالک کائنات نے قرآن میں فرمایا جو مشرک لوگ ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر وہ توبہ کریں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور کہیں فرمایا کہ تم نے مشرکوں کے ساتھ جو ہے اس وقت تک قتال کرنا ہے، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کو قائم کر لیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کا رستہ چھوڑ دو۔ گویا کہ نماز اور زکوٰۃ کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی اخوت کے لیے لازمی قرار دیا۔ امام کائنات نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اور مسلم کے ایک روایت میں فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ بندے کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امام ترمذی اس روایت کو اپنی کتاب میں لے کے آئے، فرمایا کان اصحاب رسول اللہ لا يرون شیئا ترکہ الکفر الا الصلاۃ، کہ نبی کے صحابہ کسی چیز کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے چھوڑنے کو۔ امام احمد سے کسی نے سوال کیا کہ جو بندہ نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، کہا اس کو 3 بار کہا جائے گا فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ، اگر وہ تیسری مرتبہ بھی نماز پڑھنے والی طرف نہیں آتا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا، آج ہم ابن تیمیہ کو اپنا جو ہے اپنے آپ کو ابن تیمیہ کے روحانی فرزند سمجھتے ہیں۔ ابن تیمیہ سے کہا جو نماز نہیں پڑھتا، کہا اس کو کہا جائے گا 2-4 دفعہ کہو نماز سے انکار کرتا ہے، قاضی کے سامنے لاؤ، اس کے قتل کے فتوے کو صادر کر دیا جائے، اس کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت صدیق کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، نماز کے بعد آنے والا فریضہ کچھ قبائل نے دینے سے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ صدیق نے کہا کہ اگر وہ نبی کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ کے لیے دیتے تھے، وہ اس سے انکار کریں گے تو صدیق ان سے جہاد کرے گا، نماز تو اس سے پہلے آنے والی بات ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہمارے محترم و مکرم مولانا عبد الرؤف یزدانی صاحب وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، ان کے خطاب سے پہلے میں نعت کے لیے دعوت دوں گا عارف توحیدی صاحب کو۔ عارف توحیدی صاحب، قاری محمد عارف توحیدی صاحب وہ آئیں اور نعت رسول مقبول جو ہے وہ پڑھیں۔ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پر کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ سلام ہے دو پتا پتا خدایا، دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے ہیں، لوح و عجم ہی تیرا۔ اے الہی اگر تو چاہے تو قطرے قطرے کو سمندر کر دے، اے الہی اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ باہر سے فرمائش ہے کہ وہ حلیمہ والی نعت سنا دو، 2-3 اشعار پیش کروں گا، بعد میں انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا عبد الرؤف یزدانی صاحب کا خطاب ہوگا۔ نعرہ تکبیر، آواز کم آ رہی ہے، زور سے بولنا، نعرہ کہنا، نعرہ تکبیر۔ شاعر کہتا ہے
وہری حلیمہ دائی۔ اہل حدیث یوتھ فورس کی قیادت میرے شیخ جناب حضرت مولانا حافظ عبدالغفار صاحب مائی حلیمہ کے گھر کھڑے تھے۔ پھر میں نے یہ اشعار کہے کہ وہری حلیمہ دائی تو نے کیسی قسمت پائی، تو کاہے کو گھبرائے تیری گھاس بھوس کی جھونپڑی، ری میرے پیارے محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہری حلیمہ دائی تو نے کیسی قسمت پائی، کیسی ہے تقدیر اے تیری اور کیسا تیرا مقدر، کیسی ہے تقدیر اے تیری اور کیسا تیرا مقدر، آپ کی گود میں کھیل رہے ہیں، آپ کی گود میں کھیل رہے ہیں دونوں جہاں کے سرور، دونوں جہاں کے سرور، مارے خوشی کے اپنے گھر میں گھی کے دیے جلائے، تیری گھاس بھوس کی جھونپڑی، ری میرے پیارے محمد آئے۔ وہری حلیمہ دائی تو نے کیسی قسمت پائی، تو کاہے کو گھبرائے تیری گھاس بھوس کی جھونپڑی، ری میرے پیارے محمد آئے۔ وہری حلیمہ دائی اونٹ نے دیکھو جس کو پہلے چلنا بھی نہ آئے، اونٹ نے دیکھو جس کو پہلے، اونٹ نے دیکھو جس کو پہلے چلنا بھی نہ آئے، میرے نبی کو، میرے نبی کو گود میں لے کے، میرے نبی کو گود میں لے کے وہ سب سے آگے جائے، سب سے آگے جائے، میرے نبی کو دیکھ دیکھ کے چاند بھی ہے شرمائے، میرے نبی کو، میرے نبی کو دیکھ دیکھ کے چاند بھی ہے شرمائے، تیری گھاس بھوس کی جھونپڑی، ری میرے پیارے محمد آئے۔ وہری حلیمہ دائی تو نے کیسی قسمت پائی، تو کاہے کو گھبرائے تیری گھاس بھوس کی جھونپڑی، ری میرے پیارے محمد آئے۔ وہری حلیمہ دائی تو نے کیسی قسمت پائی۔ اپنے مخصوص انداز میں اور بڑے دعادار انداز میں نبی کے یاروں کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور حضرات یقینی بات ہے کہ نبی کے یار اور احباب ہی وہ لوگ تھے جو وحی کے نزول کے شاہد لوگ تھے۔ وہ تو وہ تھے کہ اگر پیغمبر سورج تھا تو وہ کرنیں تھے، اگر پیغمبر چاند تھا تو وہ ستارے تھے، اگر وہ سمندر تھا تو وہ روانی تھے، اگر وہ شمع تھا تو وہ پروانے تھے، اور وہ تو وہ تھے۔ اور ہم اس صدیق کی بات کرتے ہیں کہ جو خلیفہ بلا فصل تھا، ہم اس فاروق کی بات کرتے ہیں جو علی کا امام تھا، جو حسن کا امام تھا، جو حسین کا امام تھا، جو علی کا داماد بھی تھا، جس کی اقتداء میں حسن و حسین نے نمازوں کو ادا کیا، جس کی اقتداء میں سیدنا مرتضیٰ نے نمازوں کو ادا کیا،
ہم اس عثمان کی بات کرتے ہیں، ہم اس کی سخاوت کی بات کرتے ہیں کہ اسلام اپنے ابتدائی ایام کے اندر جس کے مال کا مقروض تھا، ہم اس عثمان کی بات کرتے ہیں، ہم اس علی کی بات کرتے ہیں جس نے باب خیبر کو اکھاڑ دیا، اور اقبال کے الفاظ میں کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم تو توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، اور وہ تو وہ تھے کہ جن کی اطاعت کا علم یہ تھا کہ اگر نبی نے کسی کام کے لیے کہہ دیا وہیں پہ بیٹھ کے، جن کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ زندگی کے اندر جنت کی بشارتیں ملنے کے باوجود فاروق نماز پڑھاتے ہوئے ان کا سینہ اس طرح ابلتا تھا جیسے ابھی کلیجہ باہر نکل آئے گا، دل پھٹ جائے گا، عثمان کی داڑھی قبر کے عذاب کا سوچ کے تربتر ہو جایا کرتی تھی، جن کے تقوی اور ایمان کا عالم یہ تھا کہ مالک کائنات نے ان کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے معیار قرار دیتے ہوئے کہا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جن کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ مالک کائنات نے کبھی ان کے بدر کا تذکرہ کیا، کبھی حنین کا تذکرہ کیا، کبھی خندق کا تذکرہ کیا، کبھی احد کا تذکرہ کیا، کبھی کہا کہ ان اللہ اطلع علی اہل بدر، کہا فقالا قد غفرت لکم اعملوا ما شئتم، اے بدر والو آج کے بعد جو مرضی اعمال کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور جن کی محبت کا عالم کیا تھا، اگر نبی کی طرف کوئی غلط نگاہ اٹھتی ان کی تلواریں نیام سے باہر آ جاتی، تلواروں کے دستوں کے اوپر فاروق کا ہاتھ کپ کپانے لگتا کہ ابھی اشارہ نبوت ہو، منافقوں کی گردن تن سے جدا ہو جائے۔ وہ تھے کہ جنہوں نے براہ راست نبوت کے چشمے سے فیض یاب ہوئے، اپنی تشنگی کو دور کیا۔ آج ہم میں سے اٹھ کے کہیں کہ ان کے ایمان میں شک ہے تو ان کے اپنے ایمان میں شک ہو سکتا ہے، نبی کے صحابہ کے ایمان میں شک نہیں ہو سکتا۔ ہم تو نبی کے صحابہ کے جوتوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال اب آپ کے سامنے جو ہے ہمارے آج کے آخری مہمان حضرت مولانا شیر پنجاب للکار اہل حدیث مولانا یوسف پسروری صاحب وہ موجود ہیں۔ ان سے پہلے جو ہے وہ میں نعت کے لیے دعوت دوں گا، اور اس سے پہلے جو ہے ہمارا جلسہ وہ بڑے احسن طریقے کے ساتھ اختتام پذیر ہے۔ ہم دعا گو ہیں ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے جلسے کا اہتمام کیا۔ عبد المجید انصاری صاحب کے لیے ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں، کیونکہ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو اب میں دعوت کے لیے میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری مشتاق صاحب کو، قاری مشتاق سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت اس تو قبل دو ساتھیاں نے سنائی ہے، تو نعت تو قبل میں چاہنا حمد سناؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قدرت عجب نظارے نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قدرت عجب نظارے نے، پانی تے زمین ٹکائیے، تھما بانج سمان کھلارے نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قدرت عجب نظارے نے، ایک اللہ خالق
خالق سب دا اے او دے در تو ہی سب کچھ لبدا اے ایک اللہ خالق سب دا اے او دے در تو ہی سب کچھ لبدا اے ایک اللہ خالق سب دا اے او دے در تو ہی سب کچھ لبدا اے اونوں خالق ہونا پھبدا اے او دے سب پسارے نے سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے سارے جگ دا داتا اللہ کلا اے سارے جگ دا داتا اللہ کلا اے جیدہ ڈیرا عرش معلا اے جن پھڑ لیا اس دا پلا اے او لگ گے پار کنارے نے سبحان اللہ قدرت عجب نظارے نے کتے سورج ویخ چڑھایا اے سارے جگ نو کیویں لشکایا اے کتے چان نے چانن لایا اے کتے جگمگ کر دے تارے نے سبحان اللہ قدرت عجب نظارے نے کتے بلبل باغ بغیچے نے کتے گھادے سبز غلیچے نے پھول کلیاں اوپر نیچے نے پھول کلیاں اوپر نیچے نے خوشبو نال مہکن سارے نے سبحان اللہ قدرت عجب نظارے نے او دا جاری لنگر خانائے پیا کھاندا کل زمانائے او دا جاری لنگر خانائے پیا کھاندا کل زمانائے او دا کیسا شان شہانہ او دے در دے منگتے سارے نے او دا کیسا شان شہانہ او دے در دے منگتے سارے نے سبحان اللہ قدرت عجب نظارے نے کٹے نقشے قدرت والے نے کچھ گورے نے کچھ کالے نے سب دیاں تصویریں کنے بنائیاں نے اللہ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم کٹے نقشے قدرت والے نے کٹے نقشے قدرت والے نے
کچھ گورے نے کچھ کالے نے او بڑے مقدراں والے نے جو جھک دے اللہ دے دوارے نے آخری بات اللہ دی شان اندر انہوں نیند کدے نہیں آندی ہے انہوں نیند کدے نہیں آندی ہے نہ اونگی غلبہ پاندی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم انہوں نیند کدے نہیں آندی ہے نہ اونگی غلبہ پاندی ہے نہ تھکاوٹ کدے تھکاندی ہے او دے کر دے کام اشارے نے سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے